مریم نواز کے سامنے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مریم کے پاپا چور ہیں، یہ بھی وہاں پہ احتجاج میں شامل میں اس کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتی. ایک چور کی بیٹی ہے اور اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے. یہ بتائیے کہ آپ انصاف مانگ رہی ہیں لیکن آپ کے بائیں جانب آپ کے ایم این اے انصاف مانگ رہے ہیں، مجھے کیوں پارٹی سے نکالا؟ شیر افضل مرود کچھ بتائیے گا. میڈم یہ کیا آرتھر شیلبی شیر افضل مرود سن رہے ہیں، ان کو کہنا ہے سرتاج گل کہہ رہی تھی آرتھر شیلبی. سرتاج گل آرتھر میں نے کہا آرتھر شیلبی. سرتاج گل. اور آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، پریزیڈینشیل اسپیچ ہو یا پرائم منسٹر اسپیچ ہو، ہمارا موقف ہے. ہم آپ سے سوال پوچھتے رہیں گے کہ آپ نے 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی. آپ میرے لیڈر خان صاحب سمیت، ان کی بیگم صاحبہ سمیت، ہمارے کارکنان سمیت تمام بے گناہ قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کریں. بڑے نعرے آ رہے تھے اردلی اردلی، آپ نے تو یہ صدر زرداری صاحب کو بھی اردلی بنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارے پاس اس رمضان کے مہینے میں شرافت میں احتجاج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس وقت جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، جو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں میں ان کا شامل ہوتا ہے، جو عمران خان کو انہوں نے بے گناہ قید کیا ہوا ہے، جو ذل شاہ کے قاتل ہیں، جو بیبی عمار کے قاتل ہیں، جو ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کے، عزیز میمن کے، ارشد شریف کے، وہ سارے قاتل آج پارلیمان میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ہے کہ دنیا کو پتہ چلا. ہم نے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی. ہم نے کہا گولی کیوں چلائی، اور اس سے زیادہ اگر ان کو اپنی عزت چاہیے تو حق حلال طریقے سے جس کی حکومت ہے اس کو دے دیں، ورنہ ان کو یہی سامنا کرنا پڑے گا. اچھا، مریم نواز کے سامنے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مریم کے پاپا چور ہیں، یہ بھی وہاں پہ احتجاج میں شامل. میں اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتی. ایک چور کی بیٹی ہے اور اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے. کیا سمجھیے کہ آج کا جو احتجاج آپ نے کیا، ڈپلومیٹس تھے، دیگر اہم شخصیات موجود تھیں، وہاں پہ پوسٹر اور بینر پکڑے ہوئے احتجاج جو کیا، یہ کامیاب ہو چکا ہے؟ انہوں نے ہی بٹھایا، بائیڈن کی ٹیم نے، یورپین یونین کی ٹیم نے. اب رو رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ادھر یوکرین کا جو بینڈ بجایا، آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں، وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹرمپ نے کیا کیا. اب یہ ان سب کے ساتھ ہونے لگا ہے. جس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ساتھ دیا باجوہ کا، جنہوں نے پاکستان کی بربادی کی ہے، اب ان کو لگ پتا جائے گا. بٹ رکو، تھوڑا وقت لگے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹرمپ سے بات ہو گئی ہے، ٹرمپ اب ہمارے لیے سب کچھ مسائل حل کر دے گا. بالکل. وہ جو بیچارہ آئیسس کا کوئی کک تھا جو ان کو پالشی والیشی وہ شیو ویو کراتا تھا، اس کو امریکہ بھیج دیا ہے. اب وہ وہاں سے پتا چلا ہے کہ جی وہ تو تھا ہی نہیں، وہ جو کہہ رہے تھے کہ آئیسس کا بڑا درندہ ہے کوئی. اب ان کے لینے کے دینے پڑ گئے ہمیں. تو میں نے بھی یہ تو آپ بہت بڑا خبر دے رہی ہیں کہ وہ دہشت گرد اصلی دہشت گرد نہیں تھا. میں نہیں کہہ رہی جی، سوشل میڈیا آپ کھول کے دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کو کہا گیا تھا، جو ہم بھیج رہے ہیں اور جو ملا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ دراز میں آپ کیا آرڈر کرتے ہیں اور ملتا کیا ہے، وہ والا چکر ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ پارسل کھولنے پہ بندہ کوئی اور نکلا. اتنا ہمیں پتا ہے. ٹویٹس آپ کھول کے دیکھ لیں صوفی سلمان کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایمبیسی سے باقاعدہ کسی کو اٹھایا گیا ہے. اس بات پہ اب کس نے اٹھایا، کہاں اٹھایا، یہ صوفی سلمان صاحب ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. جو اصل بندہ ہے وہ کہاں پہ لگتا ہے آپ کو، کیا پتا؟ میں کیوں آپ کو آئیسس کی لگتی ہوں؟ مجھے پتا ہوگا کہ کہاں بیٹھا ہوگا. بتائیں کہ آج پارلیمانی سال کی اگر بات کریں تو پچھلا سال جو تھا وہ کیسا گزرا، اور اگلے سال سے امیدیں کیا لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، الحمدللہ کے پی میں ہم لوگوں نے لٹرلی پانی میں پکوڑے پکائے ہیں. ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا وطن کا. ہمارے جتنے مرجڈ ایریا کے پیسے وہ بھی ہمیں نہیں دیتے، اس کے صحت کارڈ بھی ہم دے رہے ہیں، وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. ہمارے جو ایجی این قاضی فارمولا کے تھرو ہمارے پیسے ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے ہر چیز میں کٹوتی کرتے ہیں. بس یہ پنجاب میں پیسے ٹھوستے جاؤ یا سندھ میں ٹھوستے جاؤ، کیونکہ وہاں کے نقلی پریزیڈنٹ اور نقلی پرائم منسٹر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تمام صوبے میرے ہیں، چاہے سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، کے پی کے تمام صوبے میرے ہیں. پانی کے معاملے میں کسی صوبے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس دن بھی میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی فار واٹر ریسورسز میں کہا، چیئرمین صاحب کو میں نے کہا، مقصد صاحب کو، تمام پیپلز پارٹی کے ہمارے لوگ بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، باقی پارٹیز کے لوگ بھی ممبرز بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سب سے کہا کہ ایجنڈے کو چھپایا نہ جائے. آپ ہمارے جو سندھ کے بھائی ہیں ان کو راضی کریں، اس کے اوپر آپ ان کو راضی کریں، ان کو سمجھائیں، نہیں تو ان کا موقف سنیں اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. کیونکہ آپ یاد رکھیے گا کہ آخری لڑائی ہونے بھی پانی کے اوپر ہے، اس لیے ہمارے کسی بھی صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے جو ہے وہ پانی کو یا ریسورسز کو کھا رہا. دیکھیے، NFC ایوارڈ کے تحت تمام صوبوں کا حق ہے، تو اس لیے یہ پانی کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے. اگر ہمارے سندھ کے بھائیوں کو کوئی اعتراض ہے تو پلیز ان کے ساتھ بیٹھے، مزید اس کے اندر لڑائی نہ پیدا کریں، ان کے موقف کو سنیں، ان کے گریوینسز کو سنیں سندھ کے پانی کے معاملے میں. صدر مملکت کا خطاب، معزز مہمان بھی موجود، پھر احتجاج جاری. بہت اچھا کیا. میں اپنے سینیٹرز کو اور اپنے پارلیمانی پارٹی کے تمام MNAs کو شاباش دیتی ہوں کہ آپ سارے آج رمضان المبارک کے اندر سب تشریف لائے اور آپ لوگوں نے فلور کے اوپر بڑا پیسفل احتجاج کیا.
اور آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. پریزیڈینشیل اسپیچ ہو یا پرائم منسٹر اسپیچ ہو, ہمارا موقف ہے, ہم آپ سے سوال پوچھتے رہیں گے کہ آپ نے 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی. آپ میرے لیڈر خان صاحب سمیت, ان کی بیگم صاحبہ سمیت, ہمارے کارکنان سمیت تمام بے گناہ قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کریں. تیسرا یہ, آپ نے کہا تھا کہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے اور ہمیں آپ نے اینٹی اسٹیٹ کہا تھا, تو آپ کو اس وقت کا موقف درست تھا یا جو 9 مئی میں انوالو تھے آپ نے آج ان کو وزیر مشیر بلا کے یہاں پہ پارلیمان میں بلایا ہوا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف درست تھا یا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو فریم کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیونکہ اگر آپ کا موقف درست ہوتا تو جو لوگ 9 مئی میں انوالو تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کے کہنے کے اوپر, تو وہ پھر آج آپ کے رینکس میں وزیر اور مشیر. زرتائی گل صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ انصاف مانگ رہی ہیں لیکن آپ کے بائیں جانب آپ کے MNA انصاف مانگ رہے ہیں, مجھے کیوں پارٹی سے نکالا؟ شیر افضل مرود کچھ بتائیے گا. میڈم یہ کیا آرتھر شیلبی شیر افضل مرود سن رہے ہیں, کہنا سرتاج گل کہہ رہی تھی آرتھر شیلبی. سرتاج گل آرتھر, میں نے کہا آرتھر شیلبی. سرتاج گل یہ بتائیے گا کہ کریں گے, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے ضرور. سرتاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد مضبوط قسم کا احتجاج ہوگا یا صرف آپ اسلام آباد کے باہر کریں گے؟ نہیں خیر, یہ جو آپ نے لفظ نکالا ہے نا منہ سے, یہ تو آپ کی مضمون کوشش ہے کہ کسی طریقے سے میں کہوں, لیکن یہ شہباز شریف کو مبارک ہو, یہ آپ کریں گے, یہ جو آپ کر رہے ہیں تو ایسے کہ آپ کے مضمون میں ارادے میں سمجھتی ہوں, اس لیے نہیں جی یہ شہباز شریف کو طریقہ کار ان کو ہو. لیکن آپ نے جو عید کے بعد کی نا گرینڈ الائنس کی بات کی, آپ نے پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز کی بات کی, دیکھیے یہ میرا ملک صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے کہ ہم ہی اصولوں کی سیاست کر کے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے لڑتے رہے. آپ سب کا حق ہے. آپ کے ساتھ پیکا ایکٹ کے اندر کیا ہوا ہے آپ سچ نہیں بول سکتے ہیں. 26 آئینی ترمیم میں ججوں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ انصاف نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے الیکشن کے اندر کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. تو گرینڈ الائنس انشاءاللہ بنے گا, تمام لوگوں کو اپنے ساتھ آن بورڈ کریں گے. ہم اور آپ سب نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے, ہم اور آپ سب اس کے شراکت دار ہیں, اور ہمارا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف کا بھی, میرے لیڈر کا بھی, ہمارے سب کا یہی پاکستان کے اندر ہے. ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے, تو یہیں پر مل کے انشاءاللہ مسئلوں کے اوپر بھی بات کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے ساتھ آئیں گی اپوزیشن کی, اور انشاءاللہ موقف, کیونکہ عمران خان کا کوئی ذاتی موقف نہیں ہے, پاکستان کا. زرتائی گل صاحبہ پچھلا رمضان بھی تھا, عمران خان جیل میں تھے, یہ رمضان پارٹی ہماری بہت بڑی ہے, ہماری پارٹی بہت مضبوط ہے. عمران خان کی لیڈرشپ, پچھلا رمضان بھی خان صاحب جیل میں تھے, یہ رمضان بھی جیل میں ہے. کب تک عمران خان کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ کب احتجاج ہوگا, کتنی بڑی تعداد میں ہوگا, کس طرح نکالنے میں آپ کامیاب ہوں گے؟ نہیں دیکھیے, احتجاج تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس ایک پولیٹیکل پاور ہے, اسٹریٹ پاور بھی ہے. جب بھی میرے لیڈر کا حکم ہوتا ہے 26 نومبر کے بعد کہتے تھے نا کہ گولیاں کھانے کے بعد یہ پارٹی آگے نہیں آئے گی, آئے ہیں نا. کتنی دفعہ ہم نے نیشنل احتجاج کیا ہے, پیسفلی کیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے. جہاں تک آپ نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے بھی انتہائی دکھ ہے, بہت تکلیف اس بات کی کہ میرا لیڈر بے گناہ ابھی تک دوسرے رمضان المبارک بھی جیل کے اندر بیٹھا ہے, ان کی بیگم صاحبہ بھی. اور طریقہ کار تو یہ کی ہے کہ کورٹ کے ذریعے انصاف ملے. کتنا ڈریگ کرنا ہے, کتنا معاملات کو لمبا کرنا ہے, وہ باہر آئے, انصاف ملے. اور ہم تو بار بار ایک ہی کریں کہ جن کی ضمانتیں ہوئے, ضمانتوں میں رکھنا نہ ڈالیں, لوگوں کو باہر آنے دے تاکہ وہ اپنی جو ایک قانونی جنگ ہے اس کو لڑ سکیں. میڈم بتائیے کہ آج صدر کا خطاب سننے سپہ سالار نہیں آج پہنچے یہاں پہ ان کا خطاب سننے کے لیے؟ کس کا؟ صدر زرداری صاحب کا خطاب جو ہے, آرمی چیف نہیں پہنچے جی یہاں پہ. یہ تو ظاہری بات ہے, پھر ان سے وہ زرداری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی اسپیچ میں وہ کیوں نہیں آیا, وہ اردلی وزیر اعظم بتا. میڈم پرویز خٹک صاحب کا اتحاد کس حد تک کامیاب ہو جائے گا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے, اور پرویز خٹک صاحب انسان کوشش کر سکتا ہے, انسان کوشش کر سکتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. ان کو شک ہے کہ پھر کہیں جنرل فیض کے ساتھ اسی طرح کوئی اور صاحب نہ مل جائے ان کو. یہ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے, اصول کی موقف سامنے ڈٹ کے بات کرتی, آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی. ہم کار کی ڈگی میں بیٹھ کے یا برقع پہن کے سیاست نہیں کرتے. جو ہمارے موقف ہوتا ہے میرا لیڈر, وہ آپ سے اور ہم سے وہ بات کرتے ہیں. ہم تو کوئی چیز چھپا کے تو کرتے نہیں. تو جو ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو اتحاد بنے گا وہ سارا لائحہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تو باقی یہ کہ ان سے ضرور آپ سوال کریں, جو پولیٹیکل پارٹی کسی کی گود میں بیٹھ کے آتی ہیں. ہم تو اپنا الیکشن لڑ کے آئے ہیں, 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں, وہ بھی عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, اور ہم وہی موقف اپنا کے آپ سے وہ کریں. میڈم خطاب کی سمجھ آئی کیا بات؟ خطاب اس وقت سمجھ آتا ہے جب آپ کو پہلے کاپیز دی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ پریسیڈنٹ اس دور حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں سیٹ ہوا ہے کہ کبھی کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے, یا کبھی کوئی ایکٹ پاس ہوتا ہے,
یا کبھی کوئی پریزیڈینشیل یا پرائم منسٹر کی اسپیچ ہوتی ہے یا بجٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی کاپی نہیں دی جاتی ایڈوانس میں. مجھے نہیں پتہ کیوں نہیں دی جاتی، جبکہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کی اسپیچ ہو یا اگر آپ نے کوئی ایکٹ یا ایجنڈا پاس کروانا ہو، قانون سازی کروانی ہو، یا آپ نے بجٹ پاس کروانا ہو، آپ ہمیشہ میڈیا سے، آپ ہمیشہ پارلیمان کے اس پہ فورم کے اوپر تمام پارلیمنٹیرینز کی اس کی کاپی رکھ لیتے جب ہیں. آپ کی بات مانی نہیں جاتی تو میم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑنا تو اس کو چاہیے جو فارم 47 کی حکومت پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں. نہیں حسب کا کیا، ہمارا